السلام علیکم۔ بچوں کی بدتمیزی سے جو مائیں بہت پریشان ہیں ان کے لیے میں نے ایک بہت ہی زبردست قسم کا یہ آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح بچوں کی زندگی سے بدتمیزی کو دور کر سکتے ہیں۔ بچوں کی بدتمیزی سے پریشان مائیں برکت کا راز سنبھال لیں۔ کچھ وقت سے میں محسوس کر رہی تھی کہ میرے بچے جو اب ذرا بڑے ہو رہے ہیں ان کے لہجے میں ایک عجیب سی سختی ہے، بے ادبی اور جواب دینے کی عادت بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ سب میرے لیے بہت تکلیف دہ اور ناقابل برداشت تھا۔ میرے خیال میں میرے لیے نہیں، سب ماؤں کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے جب بچے بدتمیزی کریں، آگے سے ماؤں کے جواب دیں۔ میں نے فوراً ان کی تربیت پر بھرپور توجہ دینا شروع کی۔ گھر سے باہر جانے پر پابندی لگا دی، دوستوں کی آمد و رفت کو محدود کر دیا، ٹی وی اور میڈیا سے دور کر دیا اور سارا فارغ وقت سے بچوں کو دینے لگی۔ ان کے ساتھ کھیلنا، ان کے ساتھ بات کرنا، ان کی تربیت کرنا میری روزمرہ کی ترجیح بن گئی، مگر دل کو سکون نہیں ملا۔ ایک دن بہت پریشان ہو کر میں اللہ کے حضور گر گرا کر دعا کرنے لگی، رو رو کر التجا کی کہ یا اللہ، میں اتنی محنت کے باوجود ویسے نتائج کیوں نہیں دیکھ پا رہی جیسا چاہتی ہوں۔ مجھے یاد آیا کہ میری امی ہمیشہ فجر کے بعد آٹا گوندتی اور ساتھ درود پاک پڑھتی، کبھی سالن بناتے ہوئے اللہ کا ذکر، کبھی سبزی کاٹتے ہوئے تسبیح۔ وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ بیٹا، ذکر الہی کے ساتھ کیا گیا کام، خاص طور پر کھانا، نہ صرف رزق میں برکت لاتا ہے بلکہ اولاد کے دل و دماغ میں بھی نرمی اور سکون پیدا کرتا ہے۔ بالکل جی، آج کل ہم نے یہ چیزوں کو کافی کم کر دیا ہے، کیونکہ اب جو ہے ہمیں ہر کام میں جلدی ہوتی ہے، صبح کے ٹائم بھی جلدی مچائی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے ذکر الہی، جو ہم درود شریف پڑھتے تھے، جو ہم گھروں میں تسبیح ہماری مائیں کرتی تھیں، صبح اٹھنا، نمازیں پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، پھر تسبیح کرتے رہنا، اور فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء جس طرح وہ نمازیں پڑھتی تھی تو کافی دیر بیٹھ کر تسبیح کرتی تھی، اور اس طرح جو ہے ان گھر میں برکت رہتی تھی۔ اور مجھے یاد آیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر کھانا بنا رہی تھی اور اسی وجہ سے گھر سے برکت رخصت ہو گئی تھی۔ اسی دن سے میں نے نیت کر لی کہ اب ہر کام، خاص طور پر کھانا پکانے کے دوران اللہ کا ذکر اور درود پاک لازمی پڑھوں گی۔ اور واقعی جیسے ہی میں نے یہ عمل دوبارہ شروع کیا، میرے دل کو سکون ملنے لگا، گھر کا ماحول بدلنے لگا، ایسے لگا جیسے گھر میں ایک سکون پیدا ہو گیا۔ بچے بھی مجھے بدلے سے اور سکون میں نظر آنے لگے، بچے نرم مزاج اور خوش اخلاق ہونے لگے، بیماریاں بھی بہت کم آنے لگی، اور سب سے بڑھ کر دل میں ایک روحانی اطمینان محسوس ہونے لگا۔ اور دن کا اختتام شکرانے کے نوافل سے اب میں کوشش کرتی ہوں کہ عشاء کے بعد 2 شکرانے کے نفل بھی ضرور ادا کروں، اور بالکل ان چیزوں سے بہت فائدہ ہوا ہے، اور کبھی دل میں کوئی خوف نہیں آتا کہ نہ ہی کسی چوری یا حادثے کا ڈر لگا رہتا ہے، کیونکہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ میرے لیے، آپ کے لیے یقیناً اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے دلوں میں سکون پیدا کرتا ہے، بچوں کے لیے بھی ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ ہم بہت زیادہ دعا کریں تاکہ جو ہے بچوں کی زندگی میں اگر کوئی برائیاں ہیں بھی نہ، تو وہ جب ہم ذکر الہی کریں گے اور دعائیں کریں گے تو وہ دور ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اگر ہم خود نماز کی پابندی کریں گے اور بچوں کو ٹائم دیں گے، بچوں کو بتائیں گے کہ یہ جو ہے آپ نے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، تو ایک اچھی زندگی آپ کے لیے، آپ کی منتظر ہوگی۔